بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ شق قمر۔ شق قمر، اقترب الساعۃ وانشق القمر۔ قمر، سیرت النبی جلد سوم، ویلاگ نمبر 2، پیج نمبر 311۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے خوش آں روز کے آئیو بصد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی۔ پیغمبر کی صداقت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، ہر چیز اس کی صداقت کا ثبوت بن جاتی ہیں۔ انجیل متی 2:2، دوسری جلد دوسرا صفحہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک نیا ستارہ طلوع ہوا، اور جب انہوں نے وفات پائی تو 3 گھنٹے کے لیے تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ متی 27 اور 45۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ نشانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پوری اتری، اور قرآن نے کہا اقترب الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیاتا یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ اگر کافر کوئی سا بھی نشان دیکھیں تو اس سے اعراض ہی کریں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو صدا سے ہوتا آیا ہے۔ بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے یہ تعویل کی ہے کہ اس آیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شق قمر کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ یہ قیامت کے واقعے کا ذکر ہے۔ لیکن اس حالت میں اول تو بے قرینہ ماضی چاند پھٹ گیا کو مستقبل چاند پھٹ جائے گا کہ معنی میں لینا پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر قیامت کا واقعہ ہوتا تو اس کے بعد یہ کیوں ہوتا کہ یہ کافر اگر کوئی سی نشانی بھی دیکھیں تو منہ پھیر لیں اور یہ کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہوتا آیا ہے۔ قیامت سامنے آ جانے کے بعد ان کے انکار کے کیا معنی اور اس کا مستمر جادو کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مستند اور صحیح روایات کی کیوں تردید کی جا سکتی ہے؟ اس شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد حنبل، مسند طیاسی، مستدرک حاکم، دلائل بہقی اور دلائل ابو نعیم میں یہ تصریح تمام مذکور ہے کہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جبیر بن مطعم، علی ابن ابی طالب اور حذیفہ بن یمان وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ ان میں سب سے صحیح اور مستند تر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم و ترمذی وغیرہ میں مروی ہے۔ وہ اس واقعہ کی وقت موقع پر موجود تھے اور اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں: ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منام میں تھے کہ چاند پھٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا گواہ رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا تو پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا اس کے نیچے۔ آپ نے فرمایا گواہ رہو۔ حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ اہل مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے ان کو چاند کے ٹکڑے دکھائے، ایک ٹکڑا احرا کے اس طرف، دوسرا اس طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین،
یہ تھا ہمارا وی لاگ نمبر 2. انشاءاللہ اسی حوالے سے وی لاگ نمبر 3 آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا.